جی تو تحریر وقت ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی زائد ہو گیا، تو تحریر بعد میں دیں گے یا پہلے ہی دے رہے؟ یہ تحریر تو ابھی لے لیجیے آپ. وہ تحریر نہیں دے رہے کہاں ابھی؟ دس فروری نا. لیجیے سب تحریر دے دیجیے. قرآن شریف کے اندر جو ایک لفظ قدم گھٹا بڑھا دے مسلمان نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن شریف میں ایک لفظ بھی جو قصدن گھٹا بڑھا دے گا وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ سارے مسلمانوں کے جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے. قرآن شریف میں گھٹا بڑھا دے گا مسلمان نہیں رہے گا. تو آپ اس پر یہ بھی لکھ دیجئے کہ جو قصدن نبی کی توہین کر دے وہ بھی کافر ہے. اللہ یہ وہ بھی لکھ دیتے ہیں. کھانا پینا بند ہے. نماز ظہر کا جو ٹائم رہے گا نا آخر میں تب پڑھیں گے نماز. مناظرت چلنے اگر وہ تیار ہوتے ہیں تو یہ لیجیے سر. یہ جناب کی تحریر لے جائیے. ہمارے بزرگوں نے جہاد کیا دن دن میں تلواریں چلائی ہیں زبان چلائی ہے. نماز قضا نہیں ہونا چاہیے ہے کہ نہیں. نماز بعد پھر بیٹھ جاؤ. نہیں یہ تو ہمیں کو دیا ہے نا، یہ تحریر ہم کو دی ہے نا. ہاں آپ کو دیے. اب آپ تحریر دیجیے مجھ کو کہ جو قرآن شریف میں جان بوجھ کے قصدن جان بوجھ کے لفظ گھٹا بڑھا دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. لکھ دیجیے. اب تو وقت ختم ہو چکا. 2 بجے کے بعد جو ہے آپ اپنا مطالبہ رکھیے، دیکھیں گے. 3 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد وہ جو آخری سطر ہے اس کی نقل نہیں ہے، اس کو دے دیجیے میں نقل کر لوں بس. یہ آپ لے لیجیے. اے مولانا پہلے اسی کی نقل کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب کالم لے کالم لگا یہ نیچے لگا جو کالم نہیں ہونا پہلے جو تحریر تھی ہو گئی ابھی نہیں ہے. ابھی نہیں ہے. ہاں تب اس وقت لکھوانے کے لیے بہت تکلیف.
اب وہاں جا کے اس کو بند کرا دیجیے. ہاں دے دیجیے. ذاکر بھائی جب وقت ہو گیا ہے چونکہ 2 گھنٹے کا وقفہ ہے تو اس کو بند کرا دیجیے بس. اور کیا اچھا یہ کون سی تحریر دی آپ نے؟ وہی ہے اس کی نقل ہے؟ میں یہ نقل ہے. وہ تو ہے ذاکر بھائی اس سے زیادہ اہم بات ہے. 5 بجے لے جانا یہ تحریر ابھی جو تحریر نہیں جو 15 منٹ بعد میں اٹھ رہے ہیں تو 15 منٹ بعد میں اٹھ رہے ہیں تو 15 منٹ پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں. کون سی دیا ابھی کون سی تحریر آپ نے بھیجی؟ یہ نہیں یہ بھیجی ہے تحریر. میری تحریر وہ میرے لفظوں میں تھی. یعنی میری کتابت میں تھی. ان کی کتابت میں کوئی نقل ہے. یہ بھیجنا نہیں آڈیو نا یہ بنا نہیں تو وصولیت کی میں نے وصول پائی. میں نے اپنے پاس رکھی. نہیں کیا ان سے میں نے تحریر وصول پائی. مفتی مطیع الرحمان صاحب جی آپ نے ان کی تحریر تو مانے پہلے اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے آئی ان کی تو کھانا بھی ہے ظہر کی نماز بھی ہے تو اس لیے سن رہا ہوں ان کے لیے سن رہا ہوں نا. ہاں بولیے. بس وہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ اب اس وقت کوئی تحریر نہیں جائے گی. نماز کے بعد جو وقت آئے گا. تحریر لکھی آپ نے دے دیا اپنی آپ کے پاس یہ دوسری تحریر ٹھیک ہے. نماز کے لیے اگر آپ یہ ختم کر رہے ہیں تو نماز تو مجھے بھی پڑھنی ہے. بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے. نہیں ایک تحریر ہے ان کے پاس میں ہماری. جی ایک تحریر تو میں نے ان کو دے دی وہ تو آپ نے دے دی ہے. ہم نے دے دی ان کو. ان سے ایک تحریر لینا نا. ہمارے وہ دستخط کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا بعد میں دیں گے. وہ ایک واپس چلی گئی تھی ادھر. وہ ایک تحریر دیکھیے دے دی. ارے نہیں بھائی کوئی تحریر نہیں گئی. ایک تحریر کون تحریر چھوٹ گئی ہے؟ دوسرے نمبر والی. اب یہ نشست ختم ہو گئی. آپ نے 3 بجے بھیجی ہے کے کیا؟ بعد انشاءاللہ پھر مناظرہ کی یہ شروع ہوگی. نہیں ایک تحریر وہ دوسرے نمبر والی تھی. اس میں موٹے قلم سے آئی تھی پھر وہاں گئی. کہا نہیں تھا یہیں کھانا ہے کیا؟ آپ نے دیا تھا دینے کے لیے بولنے کا کس کا نمبر ہے؟ کیوں بولنے کا نمبر؟ پورا اجالا ہو گیا. اچھا ہے آپ کو نہیں ضرورت نہیں. صحیح ہے وہ آپ نہیں پڑھی.
उनको फोन करो भाई। क्या बोले? ये तो इसमें टाइम है ना सेट कैमरे में। टाइम चालू कर, ये कैमरा चालू कर दी। हाँ चालू है बराबर, ना? हाँ चालू कर दी। हाँ भाई, अभी तक वो नहीं आए ना, तो जब उनका टाइम हो गया है तो वक्त पर पहुंच जाना चाहिए। आपने फोन कर दिया उनको? जी फोन कर दिया। क्या बोले फोन? निकल गया, दूर में है क्या? दूर में है? थोड़ी सी दूर है मकान। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से निकल चुके हैं मगर अभी तक पहुँचे नहीं। पहले चलना चाहिए था। हाँ, गाड़ी में बैठ गए, उसमें लोग आ रहे हैं। गाड़ी पंचर तो नहीं हो गई? वालेकुम सलाम। शुक्रिया। नहीं, ये भी नहीं खाता, ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते। परसों पान खाएंगे। नहीं, हम लोग चाय पान और मिठाई के सबके हकदार हैं इस टाइम भी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी तक तो अपना दावा साबित नहीं कर सके ना हम लोग, तो इसको क्या काम, खाते नहीं है पान। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ दिया है? तहरीर के मुतालबे से ही बात चालू है। अभी अभी तलाक में है तो थोड़ी आपको, हाँ? जी जी, हाँ, आपका भी बुला लो। आपका मतलब नहीं है एक मेरे भाई को और बुला लो जो आपकी तलाक में हो। हमारा कोई मसला नहीं, हम तो सबके सबको बुलाना चाहते हैं। तुम्हारी तरफ से मसला है ना, हम तो सबको बुलाना चाहते हैं। अभी भी बढ़िया हो, लाइन दे दो। बुला लेना है, बात कर लो, बुलाओ ना, बात कर लो। तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, बुलाना जो करना नहीं यार, जरूर क्या जाओ। नहीं, बाद में कहिए धंधे काट दो। इधर बोला ना किधर, नदी बोला ना किधर 11 हो गया था, नदी बोला ना इधर 10 हो गया 11।
एक बात ध्यान रखिए, जितनी देर बाद में शुरू हो रहा है मुनाजरा उतनी देर बाद तक रहना चाहिए। हाँ मुझे कोई अटैक नहीं कर रहा कर लूंगा, एक आदमी बढ़ा ना बस। हमारी तरफ से ये अपना ही देखा ना, इनमें तो फिलहाल रख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ अब ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ध्यान ये मैं अभी प्रोग्राम में ज्यादा आदमी नहीं रहे, ज्यादा आदमी नहीं रहे ना, हमारे वाले हैं ना, आपके वाले कोई नहीं। या अल्लाह मेरे मौला। आपसे अपने मोबाइल बंद करें। आप बोलो, आगे बैठ जाओ। भैया ये जबकि जरा कंप्यूटर पे जा रहा हूँ। वाह आज ये अभी कीजिए। हज़रात, अब बिला ताख़ीर मुनाज़रे की कार्रवाई दूसरी नशिस्त के लिए शुरू की जाएगी, जबकि उलमाए बरेली अपने वक्त से 5 मिनट पहले आ गए थे और उलमाए देवबंद ये 12 मिनट ताख़ीर से आए हैं। फिर भी हम मुनाज़रे की कार्रवाई में अब ताख़ीर नहीं करना चाहते हैं और फौरी तौर पर जहाँ से मुनाज़रा का सिलसिला रुका था अब वहीं से मुनाज़रे का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात, बात यहाँ रुकी थी कि हमारे मुखालिफ मुनाजिर मौलाना नज़र मोहम्मद साहब ने तर्जमे आला हज़रत जो रज़ा एकेडमी बम्बई से छपा है उसके अखीर में मलिक शेर मोहम्मद साहब के मज़मून के बाद एक फ़हरिस्त है। उस फ़हरिस्त में बज़ाहिर होना उस फ़हरिस्त में होना ये चाहिए था कि गैरुल्लाह का उन्वान कायम किया जाता, मगर गैरुल्लाह की बजाय अल्फाज बदल कर अंबिया व औलिया के अल्फाज लिखे गए हैं। इस पर हमारे मुखालिफ मुनाजिर ने आला हज़रत की तकफ़ीर की और ये दावा किया कि मौलाना अहमद रज़ा काफिर हैं, इसलिए कि
جو فہرست انہوں نے بنائی ہے اس میں شیطان کو انبیاء و اولیاء کہنا لازم آ رہا ہے. میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب اگر کسی کی بنائی ہوئی فہرست میں جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ چھپی ہے غلطی سے غیر اللہ کی جگہ انبیاء و اولیاء لکھ گیا، اس کی بنیاد پر نہ صرف فہرست بنانے والے بلکہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ جو چھپا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بھی کافر کہہ دینا درست ہو تو ہمارے اور ان کے جو متفقہ بزرگ ہیں، متفقہ کتاب ہے، اس کتاب میں قرآن کریم کے الفاظ کے نقل کرنے میں وہ غلطی ہوئی ہے، غلط چھپا ہے، ایک زمانے سے چھپتا آ رہا ہے. جس بنیاد پر مولانا نذر محمد صاحب نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے، اسی بنیاد پر علامہ سعد الدین تفتازانی صاحب مختصر المعانی کو بھی کافر ان کو کہنا چاہیے، بلکہ ان کو ڈبل کافر کہنا چاہیے. انہی کے قاعدے کے مطابق علامہ سعد الدین تفتازانی نے قرآن کریم کے الفاظ بدل دیے ہیں، اور جو قرآن کریم کا کوئی لفظ بدل دے جان بوجھ کر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. یہ نہ صرف ہم علماء بریلوی کا عقیدہ ہے بلکہ یہ اسلاف سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے. مولانا کو سے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح آپ نے اعلیٰ حضرت کے کافر ہونے کا دعویٰ کیا تو اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے سے پہلے ڈبل کافر آپ قرار دیجئے. علامہ سعد الدین تفتازانی کو علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر نہ کہنا اور صرف اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ بھی یہ جان رہے ہیں، آپ کا بھی دل یہ کہہ رہا ہے کہ غلطی سے کچھ لکھ جانا یہ کافر ہو جانے کا سبب نہیں ہے. اگر کافر ہونے کا سبب ہوتا تو آپ علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہتے. آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے، مگر چونکہ اپنی بات بنانی ہے اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں. میرا مطالبہ ہے کہ پہلے اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے سے پہلے وہ علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہیں اور اس کی تحریر مجھے دیں. انہوں نے جو مجھ سے تحریر مانگی تھی اس سلسلے میں نے اپنی تحریر آپ تمام حضرات کے سامنے ان کو دے دی ہے. ان کو تحریر دینا باقی ہے، مجھے وہ تحریر دیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی اب فرمائیے. مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ وہی اپنی پرانی عادت کے مطابق جو ہے مغالطہ دے رہے ہیں. میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ کی جو عبارت آپ پیش کر رہے ہیں غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اور میں نے جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ کلام پاک آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہاں انہوں نے جو فہرست مضامین ہیں صاف اور صریح الفاظ میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کی ہے. اس کو آپ بھی توہین مان رہے ہیں، لیکن آپ نے جو مجھے یہ تحریر دی ہے اس میں تو آپ نے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے. آپ نے لکھا ہے اسی طرح جو قصدن نبی کی توہین کرے، تو ایک آدمی نبی کی توہین کرے اور اس کی طرف سے کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ ہم نے تو نبی کی توہین کی ہی نہیں، یہ تو غلطی سے ایسا ہو گیا ہے. تو وہ پیمانہ کیا ہے؟ آپ کو وہ قاعدہ قانون بتانا چاہیے تھا کہ یہ قصدن ہے اور یہ بلا قصد ہے.
تو آپ کو یہ لکھنے سے پہلے وہ قاعدہ قانون بتانا چاہیے تھا کہ یہ قصدن ہے اور یہ بلا قصد ہے. اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس میں چونکہ صریح الفاظ ہیں، بالکل صاف ہیں، وہ آیت جس کا تعلق شیطان لعین سے ہیں، یقیناً آپ بھی اس کو مانتے ہوں گے. وہاں انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر چسپا کیا ہے، اولیاء اللہ پر چسپا کیا ہے، یا پھر اولیاء اللہ کو شیطان پر چسپا کیا ہے، انبیاء کو شیطان پر چسپا کیا ہے. تو جو آدمی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرے وہ کافر ہے یا نہیں؟ اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ چوری ہوئی ہے، مال تو چوری ہوا ہے اور وہ مال برآمد بھی ہو گیا ہے، اور آپ یوں کہتے ہیں کہ میں چور نہیں ہوں، ہم چور نہیں ہیں. تو مال چونکہ آپ کے یہاں سے برآمد ہوا ہے تو وہ تو آپ بتائیں گے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی ہے تو پھر وہ چور کون ہے جو آپ کے یہاں رکھ کر چلا گیا ہے؟ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ یا تو آپ یہ تسلیم کیجئے کہ چوری ہم نے کی ہے، اور اگر یہ آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس چور کا پتہ بتانا پڑے گا جس نے آپ کے گھر میں یہ مال مسروقہ لا کر رکھا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یا تو آپ خود تسلیم کیجئے کہ ہم نے یہ چوری کی ہے، اور اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس چور کا پتہ بتائیے جس نے یہ چوری کر کے آپ کے گھر میں یہ مال رکھا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. چونکہ مال چوری کا آپ کے یہاں سے برآمد ہوا ہے تو آپ ہی اس چور کا پتہ بتائیں گے یا چوری کا؟ کہیں گے کہ ہم نے چوری کی ہے اور آپ کو لکھ کر دینا ہوگا. بات پوری ہوئی آپ کی؟ جی حضرات، آپ نے دیکھا اعلی حضرت کے ترجمے میں نہیں ہے، ترجمے سے باہر ہے. انہوں نے جو مثال دی، اگر ان کی مثال بھی مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی مال رکھ کے چلا گیا ہے، گھر کے اندر نہیں. آپ گھر میں سو رہے ہیں، گھر کے باہر مال رکھ کے کوئی چور چلا گیا ہے، اگر ان کی بات مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے تو. اور گھر کے باہر اگر مال چھوڑ کے چلا جائے چور تو گھر والے کو چور قرار نہیں دیا جاتا ہے. ایک حضرات غور کیجیے، آپ انہوں نے کیا کہا کہ اس میں انبیاء کرام کی توہین ہوئی ہے، اور مختصر المانی کا معاملہ اس سے الگ ہے. یعنی قرآن کریم میں بدل دینا، تبدیل کر دینا یا تبدیل ہو جانا یہ ان کے نزدیک برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے. اور غلطی سے ایک لفظ، وہ بھی جو ان کے اپنے لفظ ہیں، اس میں رد و بدل ہو جانا، غیر اللہ کی بجائے انبیاء اولیاء لکھ جانا، یہ کفر ہے، توہین ہے. مگر اللہ کے کلام کے الفاظ کو الفاظ میں تبدیلی ہو جانا، بدل جانا، یہ ان کے نزدیک جرم، توہین، اللہ کی توہین، اور یہ کفر نہیں ہے. مولانا پہلے آپ ہم کو یہ لکھ کے دیجئے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی ہو جانا یہ غلط نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، اور انسان کے کلام میں غلطی سے تبدیلی ہو جانا یہ کفر ہے. جب تک آپ اسے لکھ کے نہیں دیتے ہیں میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا. آپ مجھے یہ لکھ کے دیجئے اور اس کا اقرار کیجئے کہ آدمی اگر اپنے کلام میں غلطی سے کچھ کا کچھ لکھ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے کلام کو غلطی سے کچھ کا کچھ کر دے تو وہ کفر نہیں ہوتا ہے، وہ درست ہے اور یہ غلط ہے. جب تک آپ یہ لکھ کے نہیں دیتے ہیں آپ کا دعویٰ ثابت کسی قیمت پر نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے ہی قاعدے سے، جو قاعدہ آپ نے بتایا اسی قاعدے سے علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہیے. اور آپ نے جو یہ بات کہی تھی کہ اتنے دن سے کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ علامہ سعد الدین تفتازانی کی کتاب اتنے دن کی بات نہیں، یہ کئی سو سال سے چھپ رہی ہے، آپ کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. قرآن کریم میں جو وہ فہرست ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے فہرست کو نہیں پڑھتا ہے، کوئی ضروری نہیں فہرست کو دیکھے، لیکن کتاب جو درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے ہر مدرس ہر سال اس کو دیکھتا ہے، پڑھاتا ہے. ہر سال جتنے طالب علم اس جماعت میں رہتے ہیں ہر سال اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو کیا اتنے دن تک آپ لوگ جو پڑھا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو خواب کی حالت میں پڑھا رہے تھے، بے ہوشی کی حالت میں پڑھا رہے تھے کہ آپ کی نگاہ نہیں پہنچی؟ آپ کی نگاہ پہنچی، مگر آپ جیسا کہ ابھی آپ کے رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو برا نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی ہو جائے. کوئی فرق نہیں ہے، انسان کے کلام میں غلطی سے تبدیلی ہو گئی تو بس اس کو پکڑنا چاہتے ہیں آپ. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے ہی قاعدے کے مطابق
علامہ صدرالدین تفتازانی کو کافر قرار دیجئے، اور اب تک جو اس کو آپ لوگ برداشت کر کے آئے ایک کفر صریح کو کہ قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی ہو گئی، پھر بھی آپ لوگوں نے کچھ نوٹس نہیں لیا، تو ایک کفر صریح کو دیکھتے ہوئے کوئی نوٹس نہیں لیا، ہر سال پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، اس کا کیا حکم ہے اس کا بھی جواب دیجئے۔ چاہتے ہیں یقیناً یہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، آپ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اتنی آسانی کے ساتھ میں بھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ جو ہیں جو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے مطالبہ کیا تھا، تقریباً 4-5 گھنٹے پہلے میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ مجھے یہ عبارت لکھ کر دیجئے کہ اس کے اندر توہین ہوئی یا نہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مال باہر رکھ کر چلا گیا۔ میں نے جو مثال دی ہے وہ مال تو آپ کے مال سے ملا ہوا ہے، الگ نہیں ہے، وہ مال آپ کے مال سے ملا ہوا ہے، الگ نہیں ہے۔ جب وہ لکھ رہے تھے محاسن کنز الایمان تو آپ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے، اب پتہ نہیں انہوں نے یہ فہرست لکھی بھی یا نہیں لکھی، آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ آپ کے اعلیٰ حضرت ہی کا کارنامہ ہو، جیسے کہ انہوں نے اس سے پہلے اور بھی بہت سارے کارنامے کیے ہیں، علماء دیوبند کی کتابوں کے اندر قطر بیوت کی ہے اور علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دیا ہے، تو چونکہ ان کی پرانی عادت ہے اور آپ چونکہ ان کے دین و مذہب پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے دین و مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس لیے آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ میرا مطالبہ آپ سے اس وقت سے برابر یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اس سے توہین انبیاء علیہ السلام ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہوئی ہے تو آپ کو لکھ کر دینی ہوگی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک آپ کی طرف سے وہ تحریر مجھے نہیں ملی ہے۔ آپ یہ لکھ کر دیجئے کہ اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء اللہ کو شیطان بنایا گیا ہے، یہ شیطان کو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ بنایا گیا ہے، یہ صریح کفر ہے۔ اب یہ کفر کرنے والا کون ہے وہ پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا، چونکہ یہ تو آپ کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا کارنامہ ہے یا آپ کہتے ہیں کہ یہ غلطی سے ہو گیا، تو پھر غلطی سے ہو گیا کرنے والا کون ہے، اس کی نشاندہی تو ذمہ داری آپ کی۔ آپ کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا، وہ غلطی کرنے والا کون ہے اس کا تو ہم کو پتہ بتائیے، آپ اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کہیں نہ کوئی نہ کوئی راز ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو چھپا رہے ہیں، اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی آپ کا بہت قریبی دوست ہو، آپ کا کوئی شناسہ ہو اور آپ اس کا نام ظاہر نہ کرنا چاہ رہے ہو، تو میری گزارش ہے، میرا جو مطالبہ تھا اور جس پر جو ہے کفر عائد ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی توہین پر، یا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں انبیاء علیہ السلام کی توہین کفر نہیں؟ آپ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے قصد کی قید لگا کر آپ نے ایک نیا دروازہ کھول دیا، کوئی بھی اپنی کتاب میں کوئی عبارت لکھ دے اور پھر یوں کہتے دھوکے سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ قصد اور بلا قصد کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا جو پیمانہ ہے آپ وہ ہم کو لکھ کر دیجئے کہ یہ پیمانہ ہے، اس نے قصدن کہا، اس نے بلا قصد کہا، تو یہ پیمانہ جو ہے آپ لکھ کر دیجئے۔ اور ہمارا جو مطالبہ ہے آپ کہ اس آیت سے انبیاء علیہ السلام کی توہین ہوئی یا نہیں، آپ جو ہے یہ لکھ کر دیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات سنا، آیت سے، قرآن کی آیت سے توہین کہیں ہوتی ہے؟ آیت سے توہین ہرگز نہیں ہوتی، اور نہ آیت سے توہین ہوئی ہے۔ توہین لازم آ رہا ہے ان کی اس غلطی سے۔ مولانا نظر محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے جو توہین ہوئی ہے، مولانا قرآن کی آیت سے توہین ہوتی ہے نبی کی؟ پہلے تو آپ اس سے توبہ کیجئے، اس سے رجوع کیجئے، پہلے توبہ کیجئے۔ آیت سے تو توہین نہیں ہوتی ہے، آیت تو اللہ کا کلام ہے، اس سے نبی کی توہین کیسے ہو جائے گی؟ فہرست مرتب کرنے والے نے جو غلطی کی، اس غلطی سے توہین لازم آ رہی ہے۔ آپ نے ابھی اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ اس آیت سے جو توہین ہو رہی ہے، آیت سے، قرآن کریم کی آیت سے نبی کی توہین نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کہ آیت سے توہین ہونے کا مطلب کہ اللہ نے توہین کی، یا آپ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، قرآن پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ پہلے اس سے رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، اس کے بعد بات ہوگی، پھر ہم آپ کا جواب دے رہے ہیں۔ 2 مرتبہ یہی الفاظ کہے انہوں نے۔ جی، آیت سے توہین جو ہے ہم نے نہیں، انہوں نے کی ہے، چونکہ وہ آیت شریفہ جس کا تعلق شیطان لعین سے ہے،
उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चस्पा की है जबरदस्ती। तो तौहीन अंबिया करने वाले हम नहीं, तौहीन अंबिया करने वाले आप हैं। आपके तर्जमा कलाम पाक के साथ जो है वो फहरिस्त मज़ामीन चस्पा है, तो तौहीन करने वाले आप हैं, तौहीन करने वाले हम नहीं हैं। तो आप जो है हमको इसका सबूत दीजिए, हमको बताइए, लिख कर दीजिए कि ये आयत जिसका ताल्लुक शैतान लईन से है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चस्पा की गई है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान बना दिया है या शैतान को अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बना दिया है, इस पर कुफ्र आयद होता है या नहीं, ये तौहीन कुफ्र है या नहीं, ये आपको लिख कर देना होगा। आप जिस तरीके से राह फिरार इख्तियार करना चाह रहे हैं, इतनी आसानी के साथ मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप जो है इत्मीनान रखिए इंशाअल्लाह। मौलाना, सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाग आप रहे हैं। तहरीर देने की जो बात थी, मैंने पहली तहरीर जो मुझे देना थी मैंने आपको दी है। इसके बाद अब आपके जिम्मे था कि आप मुझे तहरीर देते। तहरीर देने के लिए जो आप तहरीर बना रहे थे वो तहरीर गलत दे रहे थे, उसमें अल्फाज गलत थे। मैंने आपको टोका था कि यूं नहीं, यूं होना चाहिए। और बात क्या थी? बात ये थी कि कुरान करीम में जो तहरीफ हुई है, जो आपके घर में आज जब से आपका मदरसा दारुल उलूम देवबंद बना है तब से हर साल आपका मुदर्रिस पढ़ा रहा है और आपके सारे तलबा पढ़ रहे हैं, कुरान करीम के अल्फाज बदल गए हैं, तहरीफ हो गए हैं। तो क्या आपके नज़दीक कुरान करीम के अल्फाज का बदल जाना ये तहरीफ नहीं है? और क्या कुरान करीम की तहरीफ कुफ्र नहीं है? पूरी दुनिया जानती है, मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान करीम का कोई लफ्ज इधर से उधर कोई कर दे तो वो काफिर हो जाता है। आप उस वक्त से इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि कुरान करीम के अल्फाज बदल जाएं और बदल दिए जाएं तो काफिर होगा कि नहीं होगा। क्यों? ये इसलिए कि अगर हम अभी कह देते हैं काफिर हो जाएगा तो हम सब काफिर हो जाएंगे। आप इसीलिए भाग रहे हैं। आप भागें न भागें, मगर मामला यह है कि आपके बुजुर्गों ने जो कुछ लिख दिया है वो हमारे सामने है। आप अपने बुजुर्गों के सामने क्या जवाब देंगे, उसका जवाब दीजिए। ये दीजिए मुझको एक किताब। मौलाना मंजूर नोमानी संभली, आपकी जमात के बहुत बड़े मुनाजिर और बहुत बड़े बुजुर्ग, उनकी किताब में यह लिखा है कि कोई कुरान करीम के एक लफ्ज को बदल दे, जेर जबर को बदल दे तो काफिर हो जाएगा। ये लीजिए, ये देखिए। मगर आप उस वक्त से भाग रहे हैं, अपनी जबान से यह लफ्ज यहां लोगों के सामने कहना नहीं चाहते हैं। ये लिख रहे हैं कि कुरान अजीज में इरशाद है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। और इसका मतलब यह है कि नेकोकार जन्नत में रहेंगे और बदकार दोजख में। अब अगर खां साहब का कोई मुरीद या शागिर्द खां साहब की सुन्नत पर अमल करके इस आयत करीमा में सिर्फ इस कदर तहरीर कर दे कि नईम की जगह जहीम पढ़े और जहीम की जगह नईम, तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और कलाम सरीह कुफ्र होगा। हालांकि इसमें सब लफ्ज कुरान ही के हैं, सिर्फ दो लफ्जों की जगह बदल गई है। यह सिर्फ एक मिसाल अर्ज की गई है। आगे लिखते हैं, मसलन कुरान करीम में है वो असा आदमो रब्बहू फगवा। ये रब्बहू बे पर जबर है, आदमो मीम पर पेश है। अगर कोई बदबख्त दीदाओ दानिस्ता आदम की मीम और रब्बहू की बा की हरकतें बदल दे, जेर जबर बदल दे, इस तरह के मीम पर पेश की जगह पर जबर पढ़े और बा पर जबर की जगह पेश, तो यही पाकीज़ा कलाम जिसकी तिलावत बाइसे सवाब है, सिर्फ इसी कदर रद्दो बदल से खालिस कुफ्र हो जाएगा। तो जब एक लफ्ज की हरकत बदल जाने से कुफ्र हो जाता है, तो आज यहां आप क्यों नहीं एतराफ़ कर रहे हैं कि यहां जो ये रद्दो बदल हो गया है और आपके बकौल आपके अकीदे और कायदे के मुताबिक रद्दो बदल करे नहीं हो जाने से भी आदमी काफिर हो जाता है। तो आप पहले अल्लामा सादुद्दीन तख्ताज़ानी को काफिर कहिए और इसको कुफ्र मानिए, इकरार कीजिए, और इतने दिनों तक जो इस कुफ्र को आप उठाए रहे, इसको बर्दाश्त करते रहे, इस बुनियाद पर आप सब काफिर हुए कि नहीं हुए, इसका जवाब दीजिए। हजरात, अभी आपने उनसे सुना कि उन्होंने कहा कि साहब आपके बुजुर्गों ने आपके मौलाना अहमद रज़ा की आदत रही है कि वो कतरबुयत करते रहे हैं, इधर की उधर करते रहे हैं। ये इल्ज़ाम तो आला हजरत पे उन्होंने रखा है, लेकिन मैं ये दिखाऊं कि उनके बुजुर्गों ने जो झूठी किताब गढ़ के दूसरे के नाम से छापा है, उसका
جو ہم لوگوں نے نوٹس لیا اور آج سے 50 سال سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہماری وہ کتاب دکھاؤ جس کتاب میں ہم نے ایسا لکھا ہے. کتاب کا نام بھی دے دیا, جھوٹ موٹ اس میں مطبع بھی, صفحہ نمبر بھی لکھ دیا. 50 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں, آج تک دکھا نہیں سکے. اب آج میں آپ سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں. یہ دیکھیے آپ کی کتاب الشہاب الثاقب ہے, اس کا صفحہ 131 ہے. اس میں لکھتے ہیں دیکھ, اور ان کے بزرگ مولانا حسین احمد تانڈوی جو مدینے میں کچھ دن سے مدنی کہلاتے تھے, انہوں نے لکھا ہے. دیکھیے جناب شاہ حمزہ صاحب مارہ روی مرحوم خزینۃ الاولیاء مطبوعہ کانپور صفحہ 15 میں ارقام فرماتے ہیں. وہ علم غیب صفت خاص ہے, یہ آخری پوری عبارت نقل کی ہے. میرا مطالبہ ہے کہ یہ کتاب حضرت شاہ حمزہ مارہ روی نے لکھی ہے, چھپی ہے تو آپ کے پاس ہوگی, جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے. وہ کتاب دکھائیے, وہ کتاب کہاں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کتاب حضرت شاہ حمزہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے ہی نہیں, کبھی چھپی نہیں. آپ لوگوں نے جھوٹ الزام دے کر اس کتاب کا نام سے آپ نے عبارت گڑھ لی ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ اور بھی دوسرے بزرگوں کے نام سے آپ لوگوں نے کتابیں گڑھ کر کے چھاپنا شروع کر دیا ہے. یہ دیکھیے ایک اور کتاب اعلیٰ حضرت کے دادا کے نام سے, کتاب ہے ہی نہیں, گڑھ کے صرف عبارت بنا کر آپ لوگوں نے چھاپ دیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے. یہ لکھتے ہیں مولوی رضا علی خان صاحب ہدایت الاسلام مطبوعہ صبح صادق سیتاپور صفحہ 30 میں فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بالواسطہ یعنی بذریعہ وحی کے تعلیماً معلوم ہوتا تھا الی آخرہ ہی. میرا دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت مولانا رضا علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت الاسلام کے نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی. آپ نے ان کے نام سے کتاب عبارت گڑھ لی اور چھاپ دی. اس کا جواب دیجئے کہ آپ کے بزرگوں کے یہ کارنامے کیا ہیں, اور اگر ایسی کتاب کوئی کتاب ہے تو مجھے کتاب دکھائیے. اور جو میرے پہلے کے سوالات تھے وہ آپ پر تو لدے ہوئے ہیں, آپ اس کا مجھے جواب دیجئے اور اس کے بعد تب اس کی بھی صفائی دیجئے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اپنا مذاکرہ کرنا. اپنی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ جو حاشیے میں لکھا ہوا ہے, حاشیے میں نہیں, حاشیے کے بعد ہے وہ الگ ہے. حاشیے کے بعد ہے, ہاں حاشیے نہیں, فہرست مضامین ہے, فہرست میں ہے. مضامین میں لکھا ہے. وہ جنہوں نے بھی لکھا ہے اس کے تعلق سے اپن نے تحریر مانگی. اب وہ تو تیرے مطلب وہ مسئلہ تو اپنا سلجھا نہیں, اور دوسرے نئے نئے پھن سے اس کے اندر میں آ گئے. انہوں نے بیچ میں یہ بولا نا کہ قطر جود کرتے ہیں مولانا احمد رضا, بس اسی پر یہ بات ان کو یہ بولنا یہ بات جو آگے بڑھی ہے علامہ کیا نام ہے, تفتازانی. تفتازانی. ہاں تو اس کا تعلق اسی سے, وہی مضمون سے تعلق. دونوں کا ایک ہی ہے, جیسے وہاں بدل گیا ہے یہاں بھی بدل گیا ہے. تو یہ آپ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے, اس کا آپ نے کچھ ذکر کیا؟ نہیں, ہماری طرف سے تھوڑا, ہماری کتاب تھوڑا ہی ہے, وہ تو دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں. علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں, یہ بھی ان کو مانتے ہیں, ہم بھی ان کو مانتے ہیں. ذاکر صاحب یہ ہوا یہ ہے اس میں کہ جو ہمارے بھی بزرگ ہیں ان کے بھی بزرگ ہیں نا, اور ایک وہی بزرگ نہیں اور دوسرے بزرگ کی کتاب میں بھی ہے, ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. کئی کتابوں میں غلطی سے لفظ لکھنا چاہیے کچھ لکھ گیا کچھ, انسان ہے آدمی کو غلطی کبھی ہو جاتی ہے. لکھنا چاہتے تھے کہ آپ کا نام ہے ذاکر صاحب, تو ذاکر لکھنے کی بجائے شاکر لکھ گیا, دھیان میں نہیں رہا, شاکر لکھ گیا. ایسا ہوا ہے کہ قرآن شریف کا لفظ بدل گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ غلطی سے ایسا ہو جانے سے کافر نہیں ہوتا. ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے ہیں اور یہ بھی کافر نہیں کہتے ہیں. اگر غلطی سے ایسا ہو جانے سے کافر ہو جائے تو ان کو چاہیے تھا, ہمارے نزدیک تو کافر نہیں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے تو پھر ان دونوں بزرگوں کو بھی ان کو کافر ماننا چاہیے. جیسا کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ صاحب غلطی سے غیر اللہ کی جگہ پر, غور کیجئے, غلطی سے غیر اللہ کی جگہ پر انبیاء لکھ گیا تو کافر ہو گیا, تو غلطی سے قرآن کا لفظ بدل گیا تو کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ غلطی سے آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ غلطی سے غیر اللہ کی جگہ انبیاء لکھ دیا, تو وہ کہاں ہے جہاں یہاں تو یہ غلطی ہو گئی, دوسری جگہ ہم کو دکھا دیجئے کہ غیر اللہ کا لفظ ہے. جی
جو غیر اللہ کا لفظ ہے وہاں دوسری جگہ ہم کو کہیں دوسری فہرست مضامین میں دکھا دیجئے کہ اس میں تو غلطی ہو گئی ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ گیا ہے. دوسری جگہ غیر اللہ ہے تو وہ فہرست تو آپ ہم کو دکھا دیجئے کہ کہاں ہے. آپ جو ہے ہمارے دیکھیے علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں, یہ بھی ان کو مانتے ہیں, ہم بھی ان کو مانتے ہیں. لیکن مفتی مطیع الرحمان صاحب کی بات سے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ یہ مختصر المعانی ہمارے یہاں تو پڑھائی جاتی ہے, شاید ان کے یہاں نہ پڑھائی جاتی ہو. تو اگر یہ غلطی سے ان کے یہ اس مختصر المعانی کے اندر یہ لکھا گیا تو پھر آپ کو بھی اس پر دیکھ لینا چاہیے تھا. کیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہی دیکھیں؟ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہوگی. اور یہاں جو ہے انہوں نے غلطی سے ایک لفظ لکھ دیا, آپ نے بھی اس کی تعویل کر لی, ہمارے بزرگوں نے بھی اس کی تعویل کر لی. تو یہ تو دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں, لیکن چونکہ بحث مناظرہ جو ہے وہ علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کی ذات یا مختصر المعانی نہیں ہے, یہ تو بحث سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. یہاں مناظرہ جو ہے جس بات پر ہو رہا ہے وہ احمد رضا بریلوی کے عقائد اور ان کی عبارات ہے. تو آپ کو جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی عبارات اور عقائد پیش کرنے چاہیے تھے. آپ تو خلط مبحث کر کے علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ, جن کو آپ بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں, ہم بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں, ان میں تو نہ آپ کو کلام ہے نہ ہم کو کلام ہے, اور آپ جو ہے خلط مبحث کر رہے ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ غلطی سے غیر اللہ کی جگہ انبیاء کا لفظ آ گیا تو یہاں تو غلطی سے ہو گیا, جہاں دوسری جگہ صحیح ہے فہرست مضامین میں آپ ہم کو وہ دکھائیے کہ یہ صحیح ہے اور یہ کاتب کی غلطی ہو گئی, یا اس نے پریس والے نے غلط کر دیا, یا چھاپنے والا کوئی دیوبندی ہوگا یا کوئی دوسرا ہوگا جس نے ایسی خیانت کی ہے. تو آپ ہم کو جو ہے یہاں یہ غلطی پہلی مرتبہ ہوئی ہے, یہ آپ کا ترجمہ کلام پاک پہلی مرتبہ شائع ہو رہا ہے, یا یہ غلطی پہلے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے؟ آپ کی جماعت میں سے کیا کسی عالم نے آج تک اس پر توجہ نہیں کی؟ جب علماء دیوبند ہی کہیں پکڑتے ہیں اور آپ حضرات کو راہ فرار نہیں ملتی, اس کے بعد جو ایڈیشن آتا ہے اس میں جو ہے بدل دیتے ہیں. تو علماء دیوبند کے پکڑنے کے بعد ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے. ہمارا صبح سے آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اس غلطی کرنے والے کا نام اور پتہ بتائیے کہ وہ غلطی کرنے والا کون ہے. آپ اس غلطی کرنے والے کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس کو ظاہر کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ اس سے آپ کا تعلق کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ چھپا رہے ہیں؟ اگر وہ کوئی بھی ہے, اس نے غلطی کی ہے اور غلطی کی وجہ سے جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو رہی ہے, اور اس کو آپ بھی مانتے ہیں, آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی مانا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین جو ہے یہ کفر ہے. اگر آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کو کفر نہیں مانتے ہیں تو لائیے یہ بھی لکھ کر ہم کو دے دیجئے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کو کفر نہیں مانتے ہیں. آپ علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کو لا رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ جو ہے مناظرے کی جو اصل بحث ہے, میری گزارش ہے آپ اس سے نہ بھاگیے. یہاں مناظرے کی جو بحث ہے وہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے عقائد اور ان کی عبارات ہے. علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کی ذات یا مختصر المعانی نہیں ہے, چونکہ وہ دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں اور مولانا احمد رضا خان بریلوی مختلف ہی ہیں. آپ ان کو مانتے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. آپ ان کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں, ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں. تو یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کے بریلوی کے عقائد اور ان کی عبارات پر, تو اگر آپ اس کو غلطی مانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے غلط لکھ دیا ہے, تو اس غلط لکھنے والے کا پتہ ایڈریس ہم کو نوٹ کرائیے کون ہے, لکھ کر دیجئے کہ اصل چور یہ ہے, اس سے ہمارا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ اس کو بار بار چھپاتے ہیں, اس کو ظاہر کس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر پردہ دری ہے. پردہ دری آپ کس وجہ سے فرما رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو راز ہے جس راز کو آپ ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں. اس راز کو ظاہر کر دیجئے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کے پردے میں کون ہے جس وجہ سے آپ جان بچا رہے ہیں. مولانا ایسا نہیں کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ فہرست مضامین لکھنے والا کون ہے, آپ کو معلوم ہے, لیکن جان بوجھ کر آپ چھڑا رہے ہیں. اگر آپ نے نام ظاہر کر دیا اور لکھ کر دے دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ میں پھنس جاؤں گا.
मेरा मुतालबा है कि मैं जो आपसे मुतालबा किया है कि उस चोर का पता हमको बताइए, हमारा या तो चोर का पता बताइए या फिर चोरी को तस्लीम कर लीजिए कि हमने ही चोरी की है, और अगर आप कहते हैं हम तस्लीम नहीं करते तो चोर का पता बता दीजिए। जी हजरत सुनिए, देखिए शराइत में लिखा हुआ है, कायदा ये है कि कहीं भी कोई मुकदमा होता है तो मुकदमे में कोर्ट में खाली कोई कहे कि साहब हमारी ये बात है, हमारी बात है, हमारी ये दलील है, ये मकान हमको दे दीजिए, ये जमीन हमको दे दीजिए, कागज दिखाना पड़ता है कि ये जमीन आपकी है कि नहीं। कानून की किताब दिखाना पड़ता है कि अगर जमीन का ये रकबा हो या ये कानून हो, इतने में खरीदा हो तो जमीन आपकी होगी, कानून की किताब दिखानी पड़ती है। मैंने जो ये किताब दिखाई है ये इस कानून की है, जो कानून आप पर भी लागू होगा, हम पर भी लागू होगा। और ये शरायत मुनाजरे में है कि दलील में उन्हीं आइम्मा की इबारतें दलील बनेंगी जो दोनों फरीक के मुत्तफिका अकाबिर हैं, दोनों फरीक के मुत्तफिका अकाबिर हैं। तो अल्लामा सैदुद्दीन तख्ताजानी दोनों फरीक के मुत्तफिका हैं कि नहीं है? अभी उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो दोनों फरीक के मुत्तफिका अकाबिर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक ही जुर्म अगर कोई दूसरा करे तो वो काफिर हो जाए, और एक ही जुर्म वो करे जो दोनों का मुत्तफिका है तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? दूसरे का बेटा चोरी करे तो उसको फांसी होगी, और मेरा अपना बेटा चोरी करे तो हम छोड़ देंगे उसको? कानून यह है कि अपना हो या बेगाना सबके साथ एक इंसाफ होगा, एक फैसला होगा। अगर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तर्जमे के साथ किसी की फेरिस्त छप गई जिसमें नाम नहीं है, पता नहीं है, हो सकता है चूंकि शुरू में नाम है मलिक शेर मोहम्मद खान पाकिस्तान का, मैं उनका नाम भी नहीं, मौलाना भी लिखा हुआ नहीं कि उनको जानूं, कोई मजमून निगार होगा तो उनका नाम लिखा हुआ है, हो सकता है कि उन्हीं का हो, ये एहतमाल है कि हो सकता है उन्हीं का हो, और बल्कि अगलब कह लीजिए कि अगलब है कि उन्हीं का हो। तो बहरहाल किसी का भी सही, अगर ये जुर्म है तो इससे बड़ा जुर्म, अगर ये जुर्म है आपके नजदीक, हमारे नजदीक तो गलती हो जाना जुर्म नहीं, गलती करना जुर्म है। अगर ये गलती हो जाना जुर्म है तो उससे बड़ा जुर्म कुरान करीम के अल्फाज में रद्दो बदल कर देना है, रद्दो बदल हो जाना है। तो हमारे आपके दोनों के माने हुए बुजुर्ग की किताब में जो रद्दो बदल हो गया है तो क्या आप इसको भी कुफ्र कहेंगे, और ऐसा हो जाने वाले जिसकी किताब में हुआ उसको काफिर कहेंगे? अभी आपने जवाब दिया मौलाना कि वो तो आपके भी बुजुर्ग हैं, आपके यहाँ भी किताब पढ़ाई जाती है, तो आप लोगों ने क्यों बर्दाश्त किया? जी हमारे यहाँ हम कायदा ये है कि अगर गलती हो जाए इस तरह की, तो गलती की हो जाने की वजह से हम काफिर नहीं कहते हैं। तो जाहिर बात है कि हम अब तक हम काफिर नहीं कहते आए, हमने देखा कि गलती है, हम अपनी किताब जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो बता देते हैं कि यहाँ गलत छप गया है। हम जब पढ़ाते हैं तो बता देते हैं बच्चों को कि ये कातिब से गलती हो गई, यहाँ गलत छप गया, लिखते वक्त गलती हो गई है, बता देते हैं। हम काफिर नहीं कहते, क्योंकि गलती हो जाने से काफिर नहीं हो जाता। और आपके मजहब के मुताबिक, आपके कायदे के मुताबिक गलती हो जाने से भी काफिर हो जाता है। तो कुरान करीम के अल्फाज के में रद्दो बदल हो गई गलती से, मगर आप लोगों ने काफिर नहीं कहा उसको, और न अपने तलबा को बताया कि अल्लामा सैदुद्दीन तख्ताजानी काफिर हो गए। और आज भी आपको अल्लामा तख्ताजानी को काफिर कहते हुए पसीना आ रहा है, आप कभी भी उनको काफिर कह नहीं सकते हैं। तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो कायदा अल्लामा तख्ताजानी के लिए है वही कायदा आला हजरत के तर्जमे के साथ फेरिस्त लिखने वाले के लिए भी है, और जो कायदा उनके लिए है वही कायदा अल्लामा तख्ताजानी के लिए है। और न सिर्फ अल्लामा तख्ताजानी, हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने शरह जामी लिखी है, शरह जामी भी आपके यहाँ पढ़ाई जाती है, उनकी किताब में भी कुरान करीम के अल्फाज में रद्दो बदल हो गया है। और मैं सिर्फ उन्हीं की किताब में नहीं, आपके मुसल्लमा बुजुर्गों की किताबों में भी दिखाऊंगा कि उनके यहाँ भी कुरान करीम की आयत नकल करने में गलती से रद्दो बदल हो गई है। तो फिर आप अल्लामा जामी को भी काफिर कहिए, और अपने जिन बुजुर्गों की किताबों में हुआ है उन सबको भी काफिर कहिए। आप वहां तो जुर्म करार देते हैं और यहाँ शेरे मादर समझकर हजम कर जाएंगे, ये अभी कभी ऐसा होने नहीं देंगे हम, आपको इसका जवाब देना होगा। ये देखिए शरह जामी सफ़ा नंबर 106, हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब, इसमें है ये आयत कुरान करीम में यूं है, कुरान करीम आले इमरान आयत नंबर 91, मौलाना अशरफ अली थानवी का जो तर्जमा है उसमें सफ़ा नंबर 84 है। आयत ये है, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़्फ़ार
फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्द ज़हबा, यह है कुरान करीम की आयत। और अल्लामा जामी ने जो नकल किया है वो यूं नकल किया है, इन्नल लज़ीना कफरू व मातू वहुम कुफ़ार, यहाँ तक तो ठीक है। आगे है आयत, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्द ज़हबा, इन्होंने उसको बदल के कर दिया है फलन युक़बला यहाँ भी है, फलन युक़बला इतना है, यहाँ आगे था मिन अहदिहिम मिलुल अर्द ज़हबा, गलती से क्या हो गया है, मिन अहदिहिम मिलुल अर्द ज़हबा की जगह पर हो गया है तौबतुहुम। तो कुरान करीम के अल्फाज बदल गए हैं। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से नकल करने में गलती से, इस गलती की वजह से अल्लामा जामी को काफिर नहीं कहा गया। हमारे यहाँ कायदा यह है कि गलती की वजह से काफिर नहीं कहा जाता है, जानबूझकर कोई गलती करे तो जुर्म बनता है तब काफिर कहा जाएगा। और अभी तो ये एक मैंने अल्लामा जामी का दिखाया, अगर आप ने अपने उस कौल से उस कायदे से रुजू नहीं किया तो मैं अभी आपको आपके बुजुर्गों के कलाम में कुरान करीम में रद्दो बदल दिखाऊंगा। तो अभी आपको याद आ जाएगा कि कुरान करीम में रद्दो बदल करने वाला क्या मुसलमान है या काफिर। पूरी दुनिया समझ रही है, मुसलमानों का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि कुरान करीम के एक लफ्ज में रद्दो बदल कर देने से आदमी काफिर हो जाता है। यही नहीं, मुसलमानों के बच्चे के साथ साथ आपके पेशवा, आपके बुजुर्ग मौलाना मंजूर अहमद नुमानी ने भी लिखा है कि कुरान करीम के अल्फाज में रद्दो बदल तो अल्फाज है, अगर जेर जबर में कोई रद्दो बदल कर दे तो मुसलमान नहीं रहेगा, वो काफिर हो जाएगा। तो अब उस कायदे की बुनियाद पर आप हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन दोनों बुजुर्गों को भी काफिर कहिए। और अब तक इस कुफ्र को उलमाए देवबंद ने अपने मदरसों में बर्दाश्त किया, उनके मुदर्रिसीन पढ़ाते रहे, तलबा पढ़ते रहे, किसी छापते, बल्कि वहां से किताब छपती भी है, छापते भी रहे, मगर क्या आप लोग इस पर कोई तवज्जो नहीं की और इस कुफ्र को शीर मादर समझकर जो कुफ्र आप ही के अपने कायदे के मुताबिक, आपके अपने कौल के मुताबिक है, बर्दाश्त करते रहे हैं। तो ये कुफ्र आपको अपना कुफ्र ओढ़ना बिछोना समझ में आ रहा है कि जब चाहा कुफ्र ओढ़ लिया, जब चाहा कुफ्र बिछा लिया, और अपनी आंखों की शातिर नजर नहीं आती और दूसरों की आंखों में तिनका तलाश कर रहे हैं आप। ऐसा कभी नहीं होगा। पहले अपनी आंखों की शातिर को दूर कीजिए, फिर उसके बाद तिनके की तरफ निगाह कीजिए, तब किसी पर एतराज कीजिए। मेरा मुतालबा है मौलाना, जितने मुतालबात मेरे रह गए हैं, आपने किसी मुतालबे का जवाब नहीं दिया है। मेरे वो सारे मुतालबात आप पर कर्ज हैं और आप पहले उन मुतालबात के कर्ज से सुबुकदोश होइए, उसके बाद तब फिर कुछ बात कीजिए। मौलाना मुतीउर रहमान साहब, आप बार बार जो है खलत मबहस कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि अगर मुकद्दमा अदालत में कोई भी चोर जो है ये कहकर बरी नहीं हो जा सकता कि मैंने अगर चोरी की है तो ये भी चोर है, ये भी चोर है। आपके यहाँ से माल बरामद हुआ है, आप उन बुजुर्गों की वो इस तरह की इबारतें पेश कर रहे हैं जहाँ इबारत में थोड़ी बहुत रद्दो बदल हो गई है, लेकिन उन इबारतों में से मुझे आप ये बताइए किस इबारत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन लाजिम आ रही है। वहाँ आपने भी तावील की है, हमने भी तावील की है, वहाँ आप भी उनको अपना बुजुर्ग मान रहे हैं, हम भी अपना बुजुर्ग मान रहे हैं। इस वक्त जो है हमारी बहस जो है ये अकाबिर अलैहि रहमा नहीं है, हमारी बहस जो है मौलाना अहमद रजा बरेलवी का तर्जमा और वो फहरिस्त मज़ामीन है। आप उससे बार बार राह फिरार इख्तियार करके इधर उधर उस चोर का पता क्यों नहीं बता रहे हैं। हमने आपसे एक मुतालबा किया था शुरू में कि जिसने भी ये फहरिस्त मज़ामीन लिखी है वो कोई भी है, आपको उसका नाम बताने में आर महसूस क्यों हो रही है, आप हिजाब क्यों फरमा रहे हैं उसका नाम बताने में। आप उसका नाम बता दीजिए कि यहाँ, और आप कहते हैं बार बार कि गलती हो गई, तो ये आपके पास क्या सबूत है कि गलती हो गई। अगर ये गलती हो गई तो उन्होंने कहीं इसका इकरार किया कि ये मुझसे गलती हो गई, आइंदा एडिशन में जो है मैं इसकी तस्हीह कर लूंगा। आप यही सबूत दिखा दीजिए। आप बार बार अपनी तरफ से उनके वकील बनकर कह रहे हैं, और वकील किसके बन रहे हैं आप खुद को मालूम नहीं है। मेरा मुवक्किल कौन है, किसकी तरफ से मुझे वकालत करनी है, कहाँ का है, कौन है, आप उसमें भी शक कर रहे हैं कि वो कोई पाकिस्तान का है, मुमकिन है उसने किया हो, अगलब है। आप यकीन के साथ ये भी नहीं कह सकते कि वही है या कोई और है। तो बहरहाल इन बुजुर्गों की उनकी इबारतों को न लाइए, बल्कि इस वक्त हमारी बहस का मौजू है मौलाना अहमद रजा खां साहब बरेलवी के अकायद और उनकी इबारत। चूंकि
اس آیت کی وجہ سے جو شیطان لعین کے متعلق ہے، جن میں شیطان کے متعلق ہے، اس آیت کو زبردستی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر چسپاں کیا گیا ہے، اولیاء اللہ پر چسپاں کیا گیا ہے، اور اسے ثابت کیا گیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ شیطان آپ کی مدد کرتا ہو، اس وجہ سے آپ اس کی حمایت بیجا حمایت کر رہے ہیں، اور آپ اس آدمی کا نام کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آپ اس کا ہم کو نام بتائیے کہ یہ جو ہے، آپ بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جو ہے کوئی بھی یہ نہیں کہتا، عدالت میں اگر کوئی چور پکڑا جائے تو وہ یہ کہہ کے جو ہے اس سے بری نہیں ہو سکتا کہ میں ہی چور نہیں، یہ بھی چور ہے۔ عدالت کے اندر چور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے جس کے یہاں سے مال برآمد ہوتا ہے، تو مال تو ہم کو آپ کے یہاں سے برآمد ہوا ہے، آپ اس سے جان کیوں بچا رہے ہیں؟ تو آپ اقرار کیجئے کہ مجرم ہم ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجرم ہم نہیں تو پھر کہیے کہ صاحب کوئی دوسرا آدمی رکھ گیا، وہ دوسرا کون ہے؟ اس کا پتہ اور نشان آپ بتائیے، اس کا پتہ اور نشان تو بتا نہیں رہے ہیں۔ اور دوسرے بزرگوں کی وہ عبارتیں جن کے اندر تعویل کی جا سکتی ہے، تعویل کی گنجائش ہے، اور آپ نے بھی تعویل کی ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی تعویل کی ہے، آپ بھی ان کو اپنا مسلمہ بزرگ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ جو ہے خلط مبحث کر کے کبھی ادھر لے جا رہے ہیں، کبھی ادھر لے جا رہے ہیں، ان کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ یہاں ہم اور آپ تو صرف ایک بات کرنے کے لیے آئے تھے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں۔ کبھی آپ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی ملا جامی علیہ الرحمہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی تھانہ بھون جا کر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے جو ہے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے مولانا منظور نعمانی کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ ادھر ادھر نہ بھاگ کر جس طریقے سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں، آپ یقین کیجئے یہ نظر محمد مظفر نگری اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو بھاگنے نہیں دے گا۔ اصل مبحث جو ہے آپ اس کی طرف آئیے۔ میری اور بحث ہو رہی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے عقائد اور عبارات کی روشنی میں، تو آپ اس چور کا پتہ بتائیے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فہرست ترتیب نہیں دی، اگر اعلیٰ حضرت نے یہ فہرست ترتیب نہیں دی تو پھر کس نے دی ہے؟ اور اس کے اندر گستاخی انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر آپ کو لکھ کر دینے میں کیا حرج، اور اگر نہیں ہے تب بھی آپ لکھ کر دیجئے۔ آپ جو ہے کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، آپ جو ہے بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وقت ضائع کیے بغیر اور ان مسلمہ بزرگوں کے دربار میں جائے بغیر جو ہے صرف آپ سیدھی بحث کے اوپر آئیے، چونکہ میرا اور مسئلہ چل رہا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے عقائد اور ان کی عبارات، ان کے ترجمہ کلام پاک کے اخیر میں جو فہرست مضامین لگی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں۔ اور یہ جو رضا اکیڈمی والوں کا شائع کردہ ترجمہ ہے اس میں 4 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ پوری آیت جو ہے ان میں سے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کے سامنے بھی وہ پوری آیت پڑھی جائے تو یقیناً وہ بھی یہ بھی جان جائیں گے کہ آیت کا تعلق جو ہے شیطان لعین سے ہے اور زبردستی اولیاء اللہ پر ان کو چسپاں کیا جا رہا ہے۔ پوری آیت سنیے آپ، اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون۔ تم میری آپ سے گزارش ہے مولانا مطیع الرحمان صاحب، یا تو اپنا جرم قبول کیجئے، اور اگر آپ اپنا جرم قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اس مجرم کا پتہ بتانے کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، اس کا ہم کو پتہ بتائیے اور لکھ کر دیجئے تاکہ ہم اس چور کو دیکھیں کہ واقعی اصلی ہے یا نقلی، یا اس کو آپ فرضی طور پر پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کو فرضی طور پر پھنسانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اس چور کا پتہ بتانا ہوگا، آپ کو راہ فرار جو ہے
मैं भागने नहीं दूंगा, आप यहां से जा नहीं सकते हैं। आप जो है या तो उस चोर का पता बताइए या फिर अपने जुर्म का इकरार कीजिए कि मुजरिम हम हैं, हमने शाये की है, या फिर उस चोर का पता बताइए। मेरा ये मुतालबा है और भी बहुत सारे मुतालबात पहले से चले आ रहे हैं, आप लिख कर दीजिए।